السلام علیکم دوستو، جو سلسلہ سلطنت عثمانیہ کا شروع کر رکھا ہے، آج اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج بات کرتے ہیں عثمان غازی کے پوتے اور خان کے بیٹے مراد اول کی۔ مراد اول کی پیدائش 1326 عیسوی کو ترکی کے شہر بروسا میں ہوئی، اور یہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح ایک دیندار، بہادر، غریب پرور اور رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا سلطان تھا۔ ان کے دور میں بھی نہ صرف مساجد تعمیر ہوئی، بلکہ انہوں نے تعلیم و تدریس کے لیے مدارس، مسافروں کے لیے پناہگاہیں تعمیر کروائیں۔ اس طرح جو جدوجہد ارطغرل نے شروع کی تھی، اسے ارطغرل کا بیٹا عثمان ریاست کی ابتدائی شکل میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر عثمان کا بیٹا اور خان، جس نے لگ بھگ 38 سال حکومت کی، نے ایک منظم ریاست میں تبدیل کر دیا اور اس کو مزید وسعت بھی دی۔ پھر خان کا بیٹا مراد، جسے مراد اول کہا جاتا ہے، نے اس ریاست کو مزید وسعت دے کر یورپ کے اندر کئی اہم علاقوں تک پھیلا دیا۔ انہی میں سے ایک شہر ایڈریانوپول، جو بازنطینی ریاست کا قسطنطنیہ کے بعد دوسرا سب سے اہم شہر تھا، کو فتح کر کے ریاست میں شامل کرنا تھا۔ اس سے مراد اول نے بعد میں اپنا دارالحکومت بھی بنایا، جو بعد میں 1453 کی فتح تک خلافت عثمانیہ کا مستقل دارالخلافہ رہا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر اسے اس شہر سے قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، منتقل کر دیا۔ ان کی جنگی قابلیت بھی دیدنی تھی اور کئی بڑے بڑے معرکے سر کیے۔ مراد اول نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے لیے تمام اصولوں کو اس دارالحکومت میں اکٹھا کر دیا، جس میں ملازمین، سپاہ، قانون دان، علماء دین کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دیں۔ مراد اول کی کامیابیاں دیکھ کر اہل مغرب دنگ اور حیران و پریشان رہ گئے، اور پھر ان صلیبیوں نے پوپ کے ذریعے سے کئی ملکوں کا اتحاد بنایا، تاکہ مسلمانوں کی تیزی سے پھیلتی ہوئی ریاست کو نہ صرف روکا جا سکے، بلکہ جتنا ممکن ہو ان سے علاقے واپس لیے جا سکیں۔ اس اتحاد کے لیے ایک دفعہ پھر صلیبی کارڈ استعمال ہوا، اور اس میں یوں بلکانی، یورپی، سربیا، بلغاریہ، ہنگری کے لوگ شامل ہو گئے، اور یہ ایک بڑا لشکر ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کی تعداد 60,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور جنگ کی غرض سے یہ لشکر نکل گیا۔ جبکہ اس کے مد مقابل سلطان کا ایک سالار ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ آیا، جس کا نام لالا شاہین تھا۔ ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا مارتیزا تشرمین پر ہوا، اس لیے اسے جنگ مارتیزا بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ صلیبی لشکر اور اس کے کمانڈر بھاگ کھڑے ہوئے، مگر بھاگنے والوں میں سے تو کچھ جو مسلمان چھاپہ مار مارتیزا دریا پر موجود تھے کا نشانہ بن گئے۔ اس طرح مسلمان فاتح ٹھہرے، جبکہ اس دوران مراد اول خود عشق کوچنگ میں جنگ میں مشغول تھا، اور اس دوران انہوں نے کئی اہم مقامات کو فتح کر کے ریاست میں شامل کر لیا تھا، اور اس سے فراغت کے بعد مراد اول واپس مرکز لوٹا اور فتح کیے گئے علاقوں کے نظم و نسق وغیرہ کا انتظام کیا۔ مراد اول کی ان فتوحات کا چرچا ہر جگہ پھیل گیا، اور اس کا ایسا دبدبہ یورپ پر پڑا کہ ہر کوئی حیران و پریشان رہ گیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ مراد اول سے کوئی جنگ لڑ کر جیتنا آسان نہیں۔ اس لیے پھر انہوں نے معاہدے کرنے کی کوشش کی۔ اس میں سب سے پہل راجوزا کی جمہوری ریاست نے کی۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بھی مراد اول کسی مارکے پر جاتے تو اس سے پہلے اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے، جس کے الفاظ ایک تاریخی کتاب میں اس طرح درج ہیں: میں اپنے روح تیرے سپرد کرتا ہوں، میری التجا کو قبول فرما، دشمن کے سامنے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہ کر، انہی فتح سے امکنار کر۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، مجھے ان کی موت کا سبب نہ بنا، بلکہ فتح و کامرانی کا موجب بنا۔ اے میرے رب، میں اپنی جان و روح تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ چاہتا رہا ہوں کہ میں لشکر اسلام کی خاطر شہید ہو جاؤں۔
الہی مجھے ان کی تکلیف دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اے میرے مولا اس بار مجھ پر کرم فرما کہ میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے شہید ہو جاؤں۔ ان الفاظ سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مراد اول کا جذبہ ایمانی کس لیول پہ تھا، اور جب مراد اول کوسوو کے لیے بڑھے تو اس طرح کی دعا کی اور پھر سالاروں کے برعکس اس دفعہ خود لیڈ کرتے ہوئے بلکان کے اندر بڑھتے چلے گئے اور کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ اسی اثناء میں سربیا اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ سے معاہدہ کر کے ایک صلیبی لشکر ترتیب دیا جو تعداد میں کافی زیادہ تھا، جبکہ دوسری طرف سلطان کوسوو تک پہنچ گیا تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر اس فتح کے بعد جب سلطان مدان نے جنگ کا معائنہ کر رہے تھے تو اسی اثناء میں ایک سپاہی مردوں میں سے اٹھا جو بظاہر اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا، سلطان کی طرف دوڑ گیا، لیکن محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ لیکن اس نے بہانہ تراشا کہ وہ سلطان کو کچھ خاص بتانا چاہتا ہے کیونکہ وہ سربیا سے ہے اور سلطان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ سلطان نے محافظوں کو کہا کہ اسے آنے دیا جائے۔ اس طرح جب وہ پاس پہنچا تو سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کے دوران زیر آلود خنجر سے حملہ کر دیا۔ اس سے سلطان بری طرح زخمی ہو گئے اور ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والی آخری الفاظ یہ تھے، میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے، اور میرے بعد میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا، انہیں برینا نہ کرنا۔ میں تمہیں اس لمحے الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم لشکر کو اللہ کریم کے رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی ہماری ریاست کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ جب سلطان مراد اول شہید ہوئے تو ان کی عمر 65 سال تھی۔ یوں ایک مجاہد 8 اگست 1389 15 شعبان 791 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کا دور حکومت 1362 سے 1389 تک رہا۔ دوستو، یہ تفصیلات تھی جو ہمارے علم مراد اول کے متعلق تھی، یہ آپ سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔